میں ملک طارق خان داور سینئر رہنما نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ ڈسٹرکٹ نارنگل کانسٹیچوئنسی. آج جو میں پریس کانفرنس کر رہا ہوں یہ محکمہ اسٹاٹ اور ڈیری ڈیولپمنٹ خیبر پختونخوا اور ضم اضلاع میں اربوں روپوں کی کرپشن کا انکشاف ہوا ہے، جس میں محکمہ کے اندرونی ذرائع سے موصولہ مصدقہ اطلاعات کے مطابق مختلف مدوں میں اربوں روپوں کی کرپشن سامنے آئے ہیں، جس میں محکمہ کے اعلیٰ افسران سے لے کر نیچے لیول تک سبھی حصہ بقدرے ملوث ہیں. محکمہ حیوانات اور ڈیری ڈیولپمنٹ کے ذرائع سے موصولہ دستاویزات کے مطابق خیبر پختونخوا میں جانوروں کی بیماری لیمپی اسکین کے تداروں کے لیے 3 اربوں کے ویکسین کی خریداری میں شدید غفلت ہے، جن کی تفتیش ہونی ضروری ہے. ذرائع کے مطابق اسی ہی انداز سے موگر کی بیماری کے لیے خیبر پختونخوا کے لیے 800 ملین جبکہ ضم اضلاع کے لیے 430 ملین کے ویکسین بھی بڑے پیمانے پر کرپشن کے ثبوت موجود ہیں. ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ سابقہ فاٹا میں 100 ڈیری فارمز کے قیام کے لیے فنڈز ریلیز کر دیے گئے ہیں، جبکہ ان پر گراؤنڈ پر کوئی کام نہیں ہوا ہے. کرپشن کی مزید دستانے ذرائع سے ملنے والی کہتے ہیں کہ سابقہ فاٹا کے لیے گائے کی خریداری میں بھی واضح کرپشن کی گئی ہے، جس پہ فی گائے کی اصل قیمت یعنی اصل قیمت خرید 1,50,000 جبکہ سرکاری کاغذات میں PC1 کے مطابق فی گائے کی قیمت 7 لاکھ ظاہر کی گئی ہے. یہی حال بکریوں اور پولٹری کی خریداری میں بھی ہے، جہاں فی بکری کی قیمت خرید 15,000 جبکہ PC1 میں فی بکری کی قیمت خرید 81,000 ظاہر کی گئی ہے. پولٹری اصل قیمت خرید 150 روپے جبکہ PC1 میں قیمت خرید 850 روپے ظاہر کی گئی ہے. ذرائع نے نام کو خفیہ رکھنے کی اپیل پر بتایا ہے کہ محکمہ اعظم میں تقریروں کے حوالے سے بی میرٹ کی درجہ بکیر دی گئی ہے، جس کے مطابق ہر اسکیل کے الگ الگ ریٹ مقرر کیے گئے ہیں، جس کے مطابق کلاس 4 ملازمین کی تقرری کے لیے 5 لاکھ، ویٹرنری اسسٹنٹ کی تقرری پر 8 لاکھ، ڈاکٹر کے لیے تقرری کا ریٹ 12 لاکھ جبکہ پبلک سروس کمیشن کے ذریعے ڈی وی ایف کی تقرری کے لیے 22 لاکھ روپے کا ریٹ مقرر شدہ ہے. اس طرح دیگر شعبوں میں بھی کروڑوں کی کرپشن کی دستانے محکمہ کے اندر زبان زد عام ہے، جن میں گاڑیوں کی خریداری، پیٹرول اور ڈیزل کی مد میں اور مرمت کی مد میں بھی کروڑوں کی غفلت، جبکہ ذرائع کہ بقول بہت سی سرکاری گاڑیاں سیکریٹریٹ اور باثر پرائیویٹ لوگوں کو تحفتاً دی گئی ہے، جبکہ PSDP اور AIP پروگراموں میں بھی اربوں کے گھپلے ہو چکے ہیں. تاہم ابھی تک کسی بھی سرکاری ادارے یا نیب و حیرہ نے کرپشن کے ان سکینڈلز کو بے نقاب کرنے یا عوام کے پیسوں کی بے دریغ کرپشن کے خلاف کوئی ٹھوس اقدامات نہیں اٹھایا ہے. لہذا آج جو اس حوالے سے پریس کانفرنس کیا گیا، میں پہلے تو سلام پیش کرتا ہوں آپ سب کو. یہاں تھوڑی سی کنفیوژن ہوئی تو میں ایک چھوٹا سا شعر آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا، جس سے بہت سارے مقاصد جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گے. دنیا میں قتیل اس سے منافق نہیں کوئی، جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا. یہ ایک چھوٹا سا شعر ہے لیکن آپ لوگوں کے لیے بہت
کچھ اس کے معنی آپ کے ذہن تک پہنچ سکیں گے۔ میں کے پی گورنمنٹ کی کرپشن، کے پی گورنمنٹ کی ڈمی جو سسٹم ہے، جس کو کہیں پر بھی پتہ نہیں لگتا کہ شروع کہاں سے ہوتا ہے اور ختم کہاں ہوتا ہے۔ اگر آپ سیکریٹریٹ جائیں، میں اس کا خود وکٹم بنا ہوں، سیکریٹریٹ جائیں تو آپ سے پرسنٹیج بانگے دوہل سیکٹری حضرات کے آفیسز میں مانگے جاتے ہیں۔ اس کا میں خود گواہ ہوں، میرے پاس ثبوت بھی موجود ہیں، کسی کو چاہیے ہو تو میں وہ مہیا کر سکتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کے چلانے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، جو کہ میرے خیال پہ نہ کے پی گورنمنٹ کو کوئی طریقہ کار اس وقت سمجھ میں آ رہی ہے، اور نہ میں مرکزی حکومت کو طریقہ کار سمجھ میں آ رہا ہے۔ معاشی سچویشن کہاں جا رہی ہے، اور ہر کسی کو کہا جا رہا ہے کہ جی فنڈز نہیں ہیں، مخصوص طبقے کو فنڈز میں سے ریلیزز کی جا رہی ہیں۔ آخر اتنا ظلم کہاں پر سہا جا سکتا ہے؟ غریب عوام اس وقت ان حالات میں کیا کر سکتی ہے؟ کچھ بھی نہیں، ان کو دو روٹیوں میں الجھا دیا گیا ہے۔ کے پی گورنمنٹ کو اگر طریقہ کار سمجھ میں نہیں آتا تو آئے حکومت کرنا ہم سے سیکھے، ہمارے پاس کافی تجربہ ہے۔ گورنمنٹ کے فنڈز کی اویلیبلٹی کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے، آئی ایم ایف کو آرام سے سلجھایا جا سکتا ہے، ہمیں آئی ایم ایف کی ضرورت نہیں پڑے گی، میرے پاس وہ طریقہ کار موجود ہیں۔ اگر گورنمنٹ کا کوئی نمائندہ یا اسٹیبلشمنٹ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتی ہے تو الحمدللہ وہ کرے، اور ہم ان کو راستہ بتائیں گے کہ پاکستان میں ابھی ایسے لوگ زندہ ہیں جو کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی ٹسل کے لیے نہیں آتے۔ یہی ہماری آرمی ہے، یہی ہماری بیوروکریسی ہے، لیکن ان کو خراب کس نے کیا؟ یہ آپ لوگ بھی اچھے طریقے سے جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں کہ باہر ملک سے جب یہ لوگ سٹاف کورس کرتے ہیں تو ان کو وہاں سے اچک لیا جاتا ہے۔ کون اچکتا ہے؟ سب لوگ معلوم ہے آپ لوگوں کو، مجھے زیادہ تشریح میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کاش ہمارے سیاستدانوں میں نے بہت کم اس وقت سیاستدان ایسے دیکھے ہیں موجودہ حکومت میں جن کو تھوڑی سی سیاسی شدھ بدھ ہو، یا اپنی سیٹ کے ساتھ وہ وفا کر سکیں۔ آخر کار ہم کس کو جا کے فریاد کریں گے؟ کوئی تو ایسا ادارہ ہو، عدالت جائیں گے، عدالت ہماری نہیں سنے گی، ہمیں معلوم ہے ان کو پریشرائز کر دیا جائے گا۔ ہم احترام کرتے ہیں عدالتوں کا، دل کی عطا گہرائیوں سے عدالتوں کا احترام کرتے ہیں، لیکن صد افسوس کہ وہاں پر اگر یہ انٹرفیرنس چھوڑ دی جائے تو شاید ہماری غریب عوام تھوڑی سی سکھ کی روٹی کھا لے۔ 17 ارب روپے کی کرپشن آٹے میں ہوئی ہے۔ کچھ مانیٹری پالیسی ہونی چاہیے، کوئی ایک شخص کو، ان کو چاہیے کہ ایک شخص مانیٹر کرے، 2 3 اشخاص اس کو مانیٹر کرتے ہیں تو یہ گائے تو پھر اتنے قصابوں میں حرامی ہوگی۔ میں زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہوں گا، لیکن صرف گورنمنٹ سے 3 ایجنڈے پہ میں ریکویسٹ کروں گا۔ ایک، اگر انہیں اپنی معاشی حالات صحیح کرنے ہیں تو آئے ہم سے رجوع کریں، ان کو بتائیں گے کہ ہمیں آئی ایم ایف کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بہت سارے طریقے جو معاشی طریقے ہیں ان کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے بخوبی آتے ہیں۔ الحمدللہ یہ کوئی ہوائی بات نہیں ہے، آن ریکارڈ ہوگی، آن ریکارڈ ہے بھی۔ دوسری بات کہ کوئی ایک شخص اس حکومت کو، کے پی کی حکومت کو ایٹ لیسٹ ایک شخص، کوئی ایک ذمہ دار شخص مانیٹر کرے۔ بے لگام ہاتھی کی طرح جتنے بھی اسٹیبلشمنٹ کے سیکرٹریز ہیں، میں تو نام لیتا ہوں، سیکرٹریز ہیں، کرپشن جس طرح چل رہی ہے، شاید آپ لوگ کو اتنا علم نہ ہو، شاید صحافیوں کو ہو، لیکن خاموش ہوں۔
لیکن ہم بولیں گے اللہ پاک نے ہمیں زبان دی ہے. اللہ پاک ہم سے پوچھے گا کہ یار تمہیں ہم نے زمین پہ بھیجا ہے, کیا کیا ہے, واٹ یو ڈیڈ. تمہاری ACR رپورٹ میں تو بالکل نیل آ رہا ہے, تم نے تو بولا تک نہیں ہے. یہ دوسری بات. تیسری بات یہ ہے کہ اپنی مانیٹرنگ کو مہربانی کر کے حکومت ٹھیک کرے اور کرپشن کو بند کرے. کرپشن کو فی الفور بند کیا جائے. فائنانس ڈپارٹمنٹ کی کرپشن کو بند کیا جائے. 10% کے جو کمیشن لیے جا رہا ہے پورے سیکریٹریٹ میں یہ مشہور ہے, ایجنٹ چھوڑے ہوئے ہیں وہاں پر. یہ کیسی حکومت ہے کہ جہاں 10% کمیشن لی جاتی ہے, 5% کمیشن لی جاتی ہے. کیا یہ کمیشن خوروں کو حکومت دے دی گئی ہے؟ فیبرری تک کیا یہ کمیشنیں کھائی جائیں گی؟ اس کے بعد پھر نئی حکومت آئے گی. انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. کسی کا کوشچن آنسر سیشن ہو تو پلیز گو تھرو. تھینک یو. زیادہ ہو گیا ہے. یہ پچھلی حکومت بھی کچھ اچھی نہیں تھی. پچھلی حکومت بالکل اتنی پوتر نہیں تھی, اتنی زبردست نہیں تھی, اتنی پاک نہیں تھی. لیکن اب تو اتنی بے شرمی کا عالم ہے کہ ان کی آنکھوں میں شرم ہی ختم ہو گئی ہے. شرم ہی نہیں ہے. آپ کو رگڑا دیتے ہیں. آپ ایک مہینے جاتے رہیں, سیکٹری آزاد جناب والا اپنی سیٹ پہ ملے گی نہیں آپ کو. اور اس سلسلے میں نے چیف سیکرٹری سے بھی بات کی ہے. چیف سیکرٹری کے علم میں ہے, ندیم صاحب کے علم میں ہے یہ بات. یہ کیا ڈرامہ ہے؟ یا تو آپ ٹوپی ڈرامہ چھوڑیں اور یا پھر آپ کلیئرلی بات کیا کریں. آپ لوگوں کو عذاب میں کیوں مبتلا رکھتے ہیں؟ یہ صرف میں عذاب میں مبتلا رکھتا ہوں. بہت سارے لوگ ایسے رہے ہیں جو بہت زیادہ تکلیف میں رہے ہیں. اور ایسے سیکرٹریز کو کیوں بٹھایا گیا ہے؟ کسی مقصد کے تحت بٹھایا گیا ہے. اور میرا تو خیال ہے کہ ایسی سیکرٹری, میں کسی اسپیسیفک سیکرٹری کا نام نہیں لے رہا, آپ کو پتہ لگ رہا ہوگا کہ کون سا ڈپارٹمنٹ میں نے بولا ہے. تو ایسی سیکرٹریز کو رکھنے والے کون ہیں؟ مرکز ہے, صوبہ ہے, یا کون ہے؟ جو بھی ہے ان سے میری مؤدبانہ ریکویسٹ ہوگی, ہاتھ جوڑ دیتا ہوں. کوئی بات نہیں. خدا کے لیے پاکستان پر رحم کریں. یہ ننگا ہو چکا ہے. اس کے پر تھوڑے سے رہ گئے ہیں نا, اس کو چھوڑ دیں خدا را. تھینک یو. کون شخصیت ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں جنہوں نے حکومت کو چلا رہے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ صوبائی وزراء جو ہیں وہ با اختیار نہیں, ان کو کوئی جیسے اور چلا رہا ہے, اور یہ سیکٹریز جو ہیں وہ کسی اور کو بھی حصہ دے رہے ہیں؟ میں بھی ایسا ہو, اس کا ثبوت میرے پاس نہیں ہے جو جہاں اسے دیے جا رہے ہیں, لیکن اس کا ہے یہ جو میں کہہ رہا ہوں. جو پرسنٹیج آپ بتا رہے ہیں 10%. جی وہ تو میرے خیال میں سیلریز پہ بھی دیے جا رہے تھے. وہ تو ہنگو سے بھی لوگ آئے ہیں بیچارے, یہاں پوچھتے رہے کہ جی ہم کس کو دیں یہ 10%, سیلریز پہ 10% کس کو دیں. بھائی یہ کوئی بندہ نہیں تھا کہ جو فورم پہ آ کے بول سکے. اینڈ دس از دا ویری فرسٹ ٹائم کہ میں نے یہ بڑے لوگوں کو کہا ہے, بلکہ میں نے مرکز کی کسی اہم شخصیت کو بھی یہ کہا ہے. آن ریکارڈ ہے کہ پرائم منسٹر کی کسی اہم شخصیت کو میں نے یہ بولا کہ جی یہ چیز مانگی جا رہی ہے, تو انہوں نے کہا کہ اچھا ہاں دا ماجیا ہوتا دا مزل شمپور. منسٹرس کو پتہ ہے. ایک ایسے منسٹر وہیں پر مجھے ملے, انہی شخص کے محترم کے گھر میں, اور انہوں نے بھی ان کو کہا کہ کیبنٹ میں ہم نے یہ بات کی ہے کہ بھئی وہ طریقہ ہمیں نہیں آتا جو کہ طریقے یہ لوگ استعمال کرتے ہیں. تو میں نے کہا منسٹر صاحب مجھے کو وہ طریقہ نہیں آتا جو یہ کہتے ہیں. سر آپ یہ بتائیں, آپ نے کہا سرکاری ملازمین سے تنخواہوں کی قیمت میں 10% کاٹ دیا جاتا ہے. میں بھی سرکاری ہوں یا NGOs ہوں یا کوئی ایسی آرگنائزیشنز ہوں جو کہ فائنانس ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتی ہوں, آئی ایم ناٹ اویئر آف دا ڈپارٹمنٹ, لیکن اکثریت یہی چلتی رہی ہے. رلاتے رہے ہیں, اور آپ کی سروس کے پیچھے 8 مہینے. یار یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے, یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے.
کہ ایک بندہ محنت کرے گا 8 مہینے اس کی تنخواہ روکو یار. یہاں پر آپ 1 مہینہ ہمیں سارا کچھ پتہ ہے, ہم سارے چیزوں سے گزرے ہوئے ہیں. اگر پالیٹکس کی ہے تو اپنے زور پہ کی ہے, اور اگر اس طرح بھی رہے ہیں تو اپنے زور پہ رہے ہیں. لیکن بات ایسی ہے کہ ہمیں پتہ ہے ایک سیلری بندے کا 1 مہینے کا بجٹ روک دو, دوسرے مہینے وہ آدھے مہینے جا کے وہ ایک سے اور دوسرے سے قرضے مانگنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ کب تک ریکور کرے گا؟ یہ تو 10 سال میں ریکور کر سکتے ہیں یہ لوگ. کوئی شرم تو ہونی چاہیے نا ان کی آنکھوں میں. اپنی جیبیں تو ساری نہیں بھرنی ہوتی نا. پلیز نیکسٹ کوشچن اگر کوئی ہے. سر آپ یہ کہیں گے مطلب سیکٹریز بھی کوئی مجبور ہے تو سیکٹری سے آگے آپ کس کو اپنا آواز بڑا خوبصورت سوال کیا ہے آپ نے. دیکھیں سیکرٹریز کو بھی کسی نے رکھا ہے نا, وہ سر مجبور ہیں. دیکھیں اس کو مجبوری نہیں کہتے. اگر میں آپ سے اپنی کسی وقت آف دا ریکارڈ کا بھی بات ہو تو میں اگر اپنی مجھے بھی کچھ آفرز کسی زمانے میں ہوئی اور میں نے ان قوتوں کو انکار کیا تو یہ میرے ہاتھ میں تھا نا. ان قوتوں کو انکار کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے, لیکن میں نے کیا. میں کیوں ڈروں؟ میری دامن پہ کوئی داغ ہے ہی نہیں. جب ہوگا تو دیکھا جائے گا. تو سیکرٹریز جن کو مانیٹر کر رہے ہیں تو وہ یہی 2-3 پارٹیز ہی ہیں نا, اور تو کچھ نہیں ہے نا. ایسا ہی ہے نا. تو بس پھر میں اسپیسیفک پارٹی کا نام کیوں لوں, سب لوگوں کو پتہ ہی ہے. جی جی وہی انہوں نے ہی رکھے ہیں نا اپنے یہ کارندے مینیجر. ان کو تو میں سیکرٹریز نہیں کہتا, ان کو تو میں مینیجر کہتا ہوں. جی میں بھی ہو سکتا ہے مرکز سے ہو سکتا ہے صوبائی ہو. یہ پھر آپ ذرا جانچ پڑتال کر لیں. جزاک اللہ, تھینک یو ویری مچ.